زندگی میں آپ کو کبھی نہ کبھی کسی ضدی انسان سے ضرور واسطہ پڑا ہوگا۔ اچھا، یہ ضدی انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ہسبینڈ ہو سکتا ہے، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، یا آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کے ورک پلیس پہ ہو سکتا ہے جو بہت ضدی انسان ہو۔ ایون ضدی باس سے بھی آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ضدی لوگوں کو ڈیل ہی نہیں کرنا آتا۔ ہم ضد پہ ضد مزید کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں بعد میں ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں یا یہ ہماری بات نہیں مان رہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کس طرح سے ضدی لوگوں کو ڈیل کرنا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان ہے جس کو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ضدی شخص ہے اور اس وجہ سے شاید میری انسلٹ ہو رہی ہے، یا یہ مجھے ڈی گریڈ کرتا ہے، مجھے ڈی ویلیو کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا، تو آپ نے بھی اس ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنا ہے، اور پھر جو پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے اپلائی کر کے دیکھنا ہے، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہو، کیونکہ مجھے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ نظر آیا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ ان سب لوگوں کا جنہوں نے میری لاسٹ ویڈیو پہ اتنا پیار دیا، اور آپ لوگوں کا اتنا پیار، اتنی محبت ہے، اور میں یقین کریں جب کوئی ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں نا تو مجھے نہیں اتنا زیادہ ہوتا کہ پتہ نہیں یہ ویڈیو میں آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے یا آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے، لیکن اس ویڈیو پہ آپ نے مجھے جتنا پیار دیا وہ سمجھ لیں کہ میرے سوچ سے کہیں زیادہ تھا، اور ان سب لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے اس ویڈیو پہ مجھے اتنے پیارے کمنٹس کیے، اور میں نے استغفار کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی، اور یہ وہ چیزیں جو میں اپنی لائف میں خود اپلائی کر رہی ہوتی ہوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اچھا، بہت اچھے مجھے اس پہ کمنٹس بھی آئے، لیکن کچھ لوگوں کے نا بہت نیگیٹو کمنٹس ہوتے ہیں، جن لوگوں کا مقصد چیز کی جو میں افادیت بتا رہی ہوں نا جس کی وہ سننا سمجھنا نہیں ہوتا، اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح سے نا مجھے ڈی موٹیویٹ کریں، کسی طرح سے بس کوئی غلطی اس میں سے نکال لیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ کہ پلیز چیزوں کے پازیٹیو اسپیکٹس کو دیکھا کریں، نیگیٹو اسپیکٹس کو چھوڑ دیا کریں۔ غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، میں بھی انسان ہوں، تو کوشش کرتی ہوں غلطی نہ ہو۔ اچھا، ایک چیز اس میں اور ایڈ کر دوں کہ بہت سے لوگ جو مجھے نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی آئی ڈیز میں پہلے نہیں جاتی تھی، میں نہیں جاتی کسی کی آئی ڈی پہ جا کے نہیں دیکھتی، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، بٹ میں نے اس ویڈیو کے بعد کچھ 2-3 آئی ڈیز جا کے وزٹ کی جن کے بڑے خراب کمنٹس تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے اپنے ذاتی چینلز تھے، اور ان کے چینل پہ بس اب میں کیا کہوں کہ انہوں نے کام تو کچھ ایسا کیا نہیں تھا، تو وہ چینل نہیں چلے تھے۔ دیکھیں، اگر آپ کا چینل نہیں چل رہا تو اس کے لیے بھی بہت سی ویڈیوز موجود ہیں، وہاں سے دیکھ کے انسپریشن لیجئے، لیکن صرف محض اس جیلسی میں کسی کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنا کام کریں، اچھا کام کریں، اور جناب کسی کے کام پہ خوش ہوں تو اللہ پاک آپ کے کام سے خوش ہوگا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور اپنے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ تو بات کرنی ہے آج ہم نے ضدی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی۔ اچھا، ہوتا پتہ کیا ہے، کوئی ضدی انسان ہماری زندگی میں ہونا تو ہم لوگ شاید خود بھی نا بہت زیادہ اپنا پیشنس لوز کر جاتے ہیں کسی ضدی انسان کو ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، انہیں اگر آپ کہیں گے نا کہ صبح ہے تو یہ ضد میں آ کے کہیں گے نہیں صبح نہیں ہے شام ہے، انہیں آپ کہیں گے شام ہے تو کہیں گے نہیں جی شام تھوڑی ہے، یہ تو رات ہے۔ تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جب آپ کا واسطہ کسی ایسے انسان سے پڑ جائے نا جو ہر بات پہ ڈس ایگری کرے، ہر بات پہ اس کا ریورس آپ کو کر کے بتائے، تو سمجھ لیں کہ یہ عام انسان نہیں ہے، اس کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ اور مختلف کیا ہے جناب؟ وہ مختلف یہ ہے کہ وہ جو بات کہے نا، آپ نے ایٹ دا اسپاٹ اس کی بات کو نگیٹ نہیں کرنا۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فوراً سے پہلے اس کی بات پہ حامی ضرور بھر لینی ہے، اس کو یہ کہنا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ ریورس سائیکالوجی ہے، اور ریورس سائیکالوجی اسی طرح سے ورک کرتی ہے۔ اپلائی کر کے دیکھیے گا، 90% لوگوں پہ یہ چیز کام کر جائے گی۔ جب آپ انہیں یہ کہیں گے نا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، یا کوئی وہ کام کرنے کو کہہ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں اس کام سے اس کو منع کروں گا نا تو پھر اس نے جو ہے وہ الٹا چلنا شروع کر دینا ہے، تو آپ اس کو منع نہ کریں، آپ اس کو کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم یہ کام ضرور کرو، لیکن آپ بڑی نرمی کے ساتھ اس شخص کو یہ کہیں گے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس طرح کر کے دیکھ لیں تو شاید یہ زیادہ بہتر ہو جائے، مرضی تمہاری ہے، تم اس طرح کرنا چاہ رہے ہو ضرور کر لو۔ یقین کیجئے یہ وہ فارمولہ ہے کہ یہ 100% امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور لوگ صحیح کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، ضدی بچہ ہے اگر ہمارے گھر میں کوئی ضدی کوئی بچہ ہوتا ہے نا، بعض بچے ہوتے ہیں تھوڑے سے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اس پہ زور زبردستی غصہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جو میں نے کہا ہے نا وہ کر کے دکھاؤ، جو تم نے کہا ہے یہ تو غلط ہے، جو میں نے کہا ہے تم وہ کر لو۔ اچھا، وہ ضد میں آ کے نا وہ اس کو مزید وہی والا کام کرے گا۔ بعض مائیں کہتی ہیں نا جو چیز میں منع کروں نا بچے وہی کرتے ہیں،
تو دیکھیں ہر جگہ ہر بات میں منع بھی نہ کیا کریں، کچھ چیزیں نا بچوں کو کر لینے دیا کریں۔ اچھا چھوٹی موٹی سی اگر ایسا ہے نا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بچہ یہاں پہ کام کر رہا ہے اور یہ غلطی ہوگی اور یہ کام خراب ہوگا اور اس سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہو رہا، دیکھیں ایک تو ہوتی ہے نا نقصان دہ چیزیں، وہ تو بہرحال آپ نے منع کرنی ہی کرنی ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں بے ضرر سی ہوتی ہیں، بچوں کی شرارتیں ہوتی ہیں، وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے اس میں تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہوگا تو ٹھیک ہے، قابل برداشت قابل قبول ہے تو کرنے دیں۔ ایک دفعہ غلطی کریں گے نا تو غلطی کر کے جو سیکھیں گے وہ آپ کے کہنے سے نہیں سیکھیں گے، اور پھر اسپیشلی بچوں میں، ضدی بچوں میں یہ عادت ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو خود کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہم یہ کام خود کر کے دیکھیں کیا ہو، تو ان کو تھوڑا سا کر لینے دیا کریں۔ ہاں اگر جہاں آپ کو لگے کہ کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہو تو آف کورس آپ نے روکنا ہی روکنا ہے، لیکن جہاں پہ اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ انہیں کرنے دیں جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا پھر دوسرا جو بڑا اہم بندہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے نا وہ ہمارے ہسبینڈ ہوتے ہیں۔ تو اگر ہسبینڈ ضدی نکل آئے نا، اور میں کہتی ہوں ضدی نکل کے آئے، ہسبینڈ جو ہے نا وہ ہے ہی ضدی، اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں، ہر ایک انسان میں نا ہوتی ہے تھوڑی بہت ضد۔ تو بیویاں کیا کرتی ہیں کہ وہ نا اس ضد کو مزید بڑھاوا دے دیتی ہیں۔ اچھا اگر پتہ ہے کہ ہسبینڈ کو ایک چیز بری لگتی ہے تو بھئی آپ وہ والا کام نہ کریں، لیکن وہ کیا کریں گی کہ نا اس کو بالکل اس پیک تک لے جانے کے لیے نا کہ وہاں پہ میں جا کے دیکھوں بھی آگے سے کیا ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو دیکھیں دوسرے کا ریئیکشن دیکھنے کے لیے نا، محض اس کا ریئیکشن دیکھنے کے لیے آپ اگر خود ضدی ہو جائیں گے تو پھر مسئلہ بڑا خراب ہے۔ تو اس سے پہلے کہ اگلا بندہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دے، آپ اس کام کو یا تو چھوڑ دیجئے یا اس بندے کو یہ باور کرائیں، کسی ضروری نہیں ہے بول کے باور کرانا، اپنے کسی ایکٹ سے، اپنے جسچر سے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہ کر لیجئے، لیکن اگر آپ یہ نہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ بہرحال یہ اب اس کی کرنے والے کی مرضی ہے۔ اچھا پھر ایک اور بڑی اہم چیز جو ہے نا وہ کسی کو ضد دلانے والی کیا ہوتی ہے؟ بحث برائے بحث۔ میں کہتی ہوں بحث اگر مثبت ہے نا، کسی اچھے بات پہ ہو رہی ہے تو ضرور کر لیجئے بحث، لیکن جب ہم محض ایک انسان کو ضد دلانے کے لیے اس ساتھ بحث کرتے ہیں نا، آرگیو کرتے چلے جاتے ہیں یوز لیس آرگیومنٹ، کوئی فائدہ نہیں ہے جس کا، آپ کو پتہ ہے اس کا رزلٹ زیرو ہے، آپ کو پتہ ہے یہ انسان ضد میں آئے گا اور یہ آگے چلتا جائے گا، سو اس کی ضد کو ختم کرنے کے لیے اس بحث کو وہیں اینڈ کر دیجئے، خاموش ہو جائیں۔ خاموشی پہ میں کئی ویڈیوز بنا چکی ہوں، کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لیں، ایٹ لیسٹ 12 سیکنڈ کی خاموشی اختیار کر لیں، مسئلہ آگے نہیں جائے گا، آرگیومنٹ نہیں ہوگا۔ ضدی انسان بھی ایک ٹائم پہ خاموش ہو جائے گا، وہ بھی یہ سوچے گا کہ اب تو یہ مجھے اس بات کا جواب ہی نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب ہے مجھے کہیں نہ کہیں مسٹیک میری بھی ہے، وہ سوچنے میں مجبور ہو جائے گا نا۔ سو اس لیے بحث سے پرہیز کیجئے، جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں وہاں پر اپنی ضد بھی چھوڑ دیجئے، ضروری نہیں اپنے دوسرے کی ضد ختم کروانی ہے، اپنی ضد بھی چھوڑ دیجئے۔ ہم عورتوں میں نا خاص طور پہ بڑی عادت ہے، کہتے ہیں عورت کی ضد نا بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، عورت ضد پہ آ جائے نا تو پھر وہ جناب بڑی سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا اس کو بھی کراس کر جاتی ہے، اور اپنا نقصان بھی کر بیٹھتی ہے، بھی میں آپ کو بتاؤں۔ اپنی ضد کو بھی ختم کریں، اپنے آپ کو یہ بات سمجھائیں کہ میں یہ ضد میں اگر کام کر رہا ہوں تو مجھے اس کے ریورس چلنا ہے۔ ہمیں اچھی طرح پتہ ہوتا ہے، ہم جو اچھا برا اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ہمیں خود پتہ ہوتا ہے بڑے اچھے طریقے سے، ایسا نہیں ہمیں غلط کرتے ہوئے آئیڈیا نہیں ہوتا کہ غلط۔ میں کہتی ہوں یہ جو اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، عورت بیچاری جو ہے نا وہ نادان تھی اور اس کو نہیں پتا تھا اس نے کیا کیا اور اس کے ساتھ غلطی ہو گئی، تو دیکھیں اتنا نادان کوئی نہیں ہوتا، ہر انسان کو نا غلطی کرتے ہوئے پتہ لگ رہا ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں۔ اگر آپ اپنا گھر خراب کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ گھر خراب کر رہے ہیں اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے اپنے گھر، اپنے لائف سٹائل، اپنے بچوں کو ان چیزوں کو خراب ہونے سے بچائیں، محض اپنی ضد کی اور اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ اچھا پھر نا ایک اور چیز کہ ضدی انسان نا بڑا انا پرست ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں بڑی ایگو ہوتی ہے، اور میں بتاؤں آپ اگر اس کی ایگو کو ہرٹ کریں گے نا کسی جگہ پہ جا کے تو پھر وہ انسان خطرناک بن جائے گا۔ تو کوشش کریں صرف ایک ضدی انسان کے لیے نہیں، کسی بھی انسان کے نا ایگو کو ہرٹ نہ کریں، ایگو پہ اٹیک نہ کریں۔ یہ ہم لوگوں میں نا آج کل بڑا ایک سمجھ لیں کہ ایک معاشرتی برائی آ گئی ہے، ہم لوگ ڈائریکٹ جا کے نا اگلے کی ایگو پہ وار کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں تو بڑا انا پرست شخص ہے جی، اس میں تو بڑی انا ہے۔ تو دیکھیں آپ اس کے انا پہ اٹیک ہی نہ کریں، جا کے ہر انسان کی عزت کا خیال کریں، بات کرتے ہوئے ضرور خیال کیجئے کہ یہاں پر اس کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ تو نہیں ہو رہی، اگر ہوگی تو ظاہری بات ہے پھر انا تو ہے نا، پھر وہ انا پرست انسان اگر ہے تو پھر تو اس نے تو پھر جھکنا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑ گیا ہے تو انہیں پیار سے ٹریٹ کریں، ریورس جا کے ٹریٹ کریں، جہاں پر آپ کو لگتا ہے انہیں کسی چیز سے روکنا ہے انہیں ایک دم سے مت روکنے کی کوشش کریں، بلکہ انہیں ٹیکٹفلی ہینڈل کریں کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیجئے، ضرور کیجئے، لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس طرح سے کر لیں، تھوڑا سا دس اینڈ دیٹ رائٹ لیفٹ کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔
ٹھیک ہے جی. تو یہ طریقہ ہے ایسے لوگوں کو سمجھانے کا، نہ کہ یہ کہ جھگڑے پہ جھگڑا، لڑائی پہ لڑائی، اور وہ دشمنیاں چلتی آ رہی ہیں لوگوں کی زمانوں سے، جن کی اللہ معاف کرے جو نسل در نسل دشمنی چل رہی ہوتی ہے. تو اس میں مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ ضد ہوتی ہے نا. تو ضد اور اکڑ جو ہوتی ہے نا، یہ تو انسان کو، میں اس کے بارے میں یہی کہوں گی کہ آگے جانے سے روک دیتی ہے، آپ کو سٹاپ کر دیتی ہے. آپ جہاں ہیں آپ وہیں کے وہیں رہ جائیں گے، آپ آگے نہیں جائیں گے، الٹا آپ پیچھے جانا شروع ہو جائیں گے اپنی ضد کی وجہ سے. سو ضدیں چھوڑ دیجئے جناب، انا چھوڑ دیجئے، جھک جائیں، عاجزی اختیار کر لیں. اب عاجزی کے لیے بھی میں نے کئی ویڈیوز بنا لی کہ عاجزی کہاں تک اختیار کرنی چاہیے، لیکن بہرحال عاجزی اختیار کر لیجئے، انا کو چھوڑ دیں. جو انا کے جھنڈے ہم لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں نا، خدا کا واسطہ انہیں چھوڑ دیں. یہ لے کے آپ کہیں نہیں جا سکتے. اور کوشش کریں صلہ رحمی کیجئے، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھیں. جو آپ سے اچھے طریقے سے مل رہا ہے بہت اچھے طریقے سے اس سے ملیں. جو آپ سے نہیں ملنا چاہ رہا، کوشش کر کے دیکھ لیں، اگر وہ مل لیتا ہے آپ سے بہت اچھی بات ہے، نہیں تو بس بار بار کسی جگہ جا کے اور اپنی انا کو ٹھیس پہنچانا، اپنی عزت کو ختم کرنا، اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک سائیڈ پہ ہو جائیں. تو جناب چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ میں بات کر رہی ہوتی ہیں، اور یقین کریں یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جنہیں آپ لوگوں سے شیئر کر کے میرا اپنا بھی دل بڑا ہلکا ہو جاتا ہے. اور آپ لوگ جب مجھے آ کے یہ بات فیڈ بیک کے تھرو، اپنے کمنٹس کے تھرو آ کے بتاتے ہیں نا کہ آپ نے یہ بات کی اور ہم بڑا ہلکا پھلکا محسوس کر رہے ہیں، یا ہماری زندگی میں بڑا چینج آیا، تو وہ لمحہ ہوتا ہے جب مجھے لگتا ہے کہ ہاں میری ساری ایفرٹ جو ہے نا اس کا مجھے ثمر مل گیا، اس کا پھل مجھے مل گیا. کیونکہ یقین کیجئے یہ ایک ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے جو محض 10 سے 12 منٹ کی آ رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے جتنی سٹرگل ہوتی ہے نا، یہ ایک کانٹینٹ کریٹر جانتا ہے. جو لوگ غلط کمنٹ کرتے ہیں آ کے، ان کے لیے تو بڑی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، آ کے ایک کمنٹ کیا، کچھ سیکنڈ لگتے ہیں کمنٹ کرنے میں. لیکن آپ کو نہیں پتہ ہوتا ایک بندہ جو ایک ویڈیو بنا رہا ہے اس کے پیچھے اس کی کتنی سٹرگل ہے، اس کا گھر ہے، اس کے بچے ہیں، سب کچھ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کام بھی کر رہا ہے. تو اس میں بڑی محنت لگتی ہے، ٹائم لگتا ہے. سو کسی کے ٹائم کی قدر کیجئے، اپنے ٹائم کی بھی قدر کیجئے. وقت کی قدر کرنا سیکھ لیں گے نا، یقین کریں زندگی میں آپ بہت کچھ پالیں گے، بہت کچھ پالیں گے. کیونکہ ہم لوگ قدردان نہیں ہیں، ہم لوگ نا قدرے لوگ ہو گئے، نا شکرے لوگ ہو گئے. ہمیں کسی چیز کی قدر نہیں رہی، ہمیں نہ اپنے وقت کی قدر ہے، نہ دوسرے کے کام کی قدر ہے. سو قدر کرنا سیکھیے. تو جناب آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک، نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.